الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں سے پہلی آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام تھے ان کی اطاعت کرنے کے بجائے ان انبیاء کرام کو شہید کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ انبیاء کرام کے پیروکار تھے، جو بھی دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان لوگوں کی مخالفت کرتے اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کرتے۔ دوسری آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال کو دنیا و آخرت کے اندر برباد کر دیا، اور ان کے لیے آخرت میں کسی بھی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق شہید کیا، وہ انبیاء کرام کو ناحق شہید کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے پیارے حبیب آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی وعید سنا دیجیے۔ وہ کیسا عذاب؟ ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے انبیاء کرام کو شہید کیا، اور جتنے بھی لوگ عدل و انصاف کو حکم دیتے تھے، عدل و انصاف کی تبلیغ کرتے تھے، ان لوگوں کو شہید کیا۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے بھی یہ غلط کام کیے، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دنیا کے اندر بھی برباد کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کو ضائع فرما دیا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے ان کافر لوگوں کی 3 خصوصیات بیان کی کہ ان کے 3 طریقہ کار تھے۔ پہلے نمبر پر یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے۔
اور تیسرا ان کا عمل یہ بیان کیا کہ جو بھی عدل و انصاف کا حکم دینے والے علماء و ناصحین تھے یہ انہیں بھی قتل کیا کرتے تھے۔ تو احباب ذی وقار اس کے ثبوت پر مفسرین کرام نے احادیث بھی بیان کی۔ تبیان القرآن میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی شدہ ایک حدیث مبارکہ اسی آیت کے ضمن میں علامہ غلام مسعود سعیدی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سوال کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت والے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ کون لوگ سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نیکی کا حکم دینے والے کو قتل کیا اور برائی سے روکنے والے کو قتل کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ہو۔ یہ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیہ مقدسہ کو تلاوت فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو دین کی تبلیغ کرنے والوں، عدل و انصاف کرنے والوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اور پھر آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے لوگوں نے ایک ہی دن کے اندر 43 انبیاء کرام کو قتل کیا۔ صاحب تبیان القرآن نے سے بیان کیا کیونکہ ہر شہر کے اندر، ہر علاقے کے اندر علیحدہ سے نبی ہوتا تھا، تو ایک ہی دن کے اندر انہوں نے کم و بیش 43 نبیوں کو قتل کیا۔ اب جب انہوں نے 43 انبیاء کرام کو قتل کیا تو ان انبیاء کرام کے حق میں اور ان لوگوں کی مذمت کے اندر 112 عبادت گزار علماء کرام اٹھے اور انہوں نے ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی، انہیں حق سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے شام ہونے سے پہلے پہلے ان 112 علماء کرام کو بھی شہید کر دیا۔ تو اسی کا تذکرہ اس آیہ بینہ میں ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، اور جو لوگ بھی عدل و انصاف کا حکم دینے والے تھے ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان لوگوں کو دردناک قسم کے عذاب کی بشارت دے دی۔ پھر احباب ذی وقار عقلی آیہ بینہ میں ارشاد فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا کے اندر بھی برباد ہوئے اور آخرت کے اندر بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ احباب ذی وقار، مفسرین کرام نے ایک بات کو بیان فرمایا ایک اعتراضانہ انداز میں کہ انبیاء کرام کو تو یہود و نصارہ نے جنہوں نے قتل کیا وہ نبی علیہ السلام کے دور کے یہودی نصرانی تو نہیں تھے، جو نبی علیہ السلام کے دور کے یہود و نصارہ تھے ان کے آباء و اجداد نے کہیں انبیاء کرام کو قتل کیا، تو آباء و اجداد کے قتل کرنے کی وجہ سے حضور کے دور کے جو یہود و نصارہ تھے اللہ نے ان کی مذمت کیوں بیان کی؟ تمام یہودیوں نصرانیوں کو اس کھاتے میں کیوں بیان فرمایا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف جواب دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودی تھے
اگرچہ انہوں نے ڈائریکٹ انبیاء کرام کو شہید نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا یہ ان لوگوں کو حق پر سمجھتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ جن لوگوں نے ان لوگوں کی تقلید کی کہ جنہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا، تو جو بھی ان کے ماننے والے تھے سارے کے سارے اسی کھاتے کے اندر آئیں گے۔ پھر ایک جواب اس کا یہ بھی دیا کہ یہ جو لوگ تھے نبی علیہ السلام کے دور کے یہودی، انہوں نے اگرچہ انبیاء کرام کو قتل کیا تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بڑی کی ہیں، حضور کو شہید کرنے کی سازشیں بڑی کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو محفوظ رکھا، ورنہ انہوں نے تو کئی بار حضور کے ساتھ جنگیں کی، نبی علیہ السلام کے اوپر چھپکے سے حملے کرنے کی کوشش کی اور نبی علیہ السلام کو زہر تک دینے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ایک یہودی عورت نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا اور حضور کی دعوت کے لیے جو گوشت تیار کیا گیا تھا اس گوشت کے اندر اس نے زہر ملا دیا، لیکن رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس فی الفور تو نبی علیہ السلام پر اس زہر کے اثر کو ظاہر نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، لیکن اس کے 3 سال بعد وہی زہر بدن کے اندر دوبارہ اثر پذیر ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کا سبب، حضور کی شہادت سری کا سبب وہی زہر ہوئی کہ جو یہودیہ عورت نے نبی علیہ السلام کو گوشت کے اندر ڈال کے دی تھی، اور اس کا تذکرہ بھی ہمیں احادیث کرام میں ملتا ہے۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے بھی اسے نقل کیا کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس مرض سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اس مرض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں ہمیشہ اس طعام کی درد محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب اس زہر کے اثر سے میرے قلب کی روح کے منقطع ہونے کا وقت آ، یعنی نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت تو فرمائی، فوری طور پر تو اس زہر کا اثر حضور کے بدن میں ظاہر نہیں ہوا، لیکن نبی علیہ السلام نے چونکہ شہادت کی دعائیں بھی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی زہر کے اثر کو 3 سال کے بعد حضور کے بدن کے اندر ظاہر فرمایا، اور اسی زہر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سری عطا فرمائی۔ تو احباب دی وقار اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موجودہ دور کے یہودی تھے حضور کے دور میں، اگرچہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے تئیں ہر طرح کے حربے استعمال کیے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مذمت بیان فرمائی۔ تو احباب دی وقار آج کے دور میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کی نسلوں میں سے یا ان کا کچھ نہ کچھ عکس ان کے اندر نظر آتا ہے کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں یا جو لوگ دین کی عدل و انصاف کے حکم کو بیان کرنے والے ہیں، کئی لوگ انہی کے مخالف ہو جاتے ہیں، اپنے دیندار علماء کرام کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر معاملے میں ان کی مذمت اور مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں انہی لوگوں کا رنگ چلا آ رہا ہے کہ جو انبیاء کرام کو بھی ناحق شہید کرتے رہے، پھر جو انبیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف کی تبلیغ کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے مخالفتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ رب تعالی ہمیں ایسے گروہ کے اندر داخل نہ فرمائے جو دینداروں کی مخالفت کرنے والے ہیں، بلکہ رب تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں یا دین کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونے والے ہیں اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے تعاون کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔